قوت سماعت عطا فرمائی اور قوت بصارت یعنی دیکھنے اور سننے کی جو قوت ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا دیکھنا اور سننا اور چکھنا تمام تر قوت لامسہ یہ ہم جیسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے اور نور بھی ہے، نورانیت بھی اعلیٰ ہے اور بشریت بھی اعلیٰ ہے۔ ہم سرکار کی بشریت اور نورانیت دونوں کو کہہ لیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دور سے دیکھ بھی لیتے تھے اور سن بھی لیتے تھے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قوت سماعت مصطفیٰ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے جو کسی بخاری کے اندر مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی آنکھیں ہمارے بھی کان آپ جیسے ہیں، تو کیسے آپ زیادہ سن لیتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں ہے اور سرکار کا سننا ہمارے سننا جیسا نہیں ہے۔ اور میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام شام کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے آواز سنی، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودو تعذب فی قبورہا، اے میرے سارا صحابہ یہودیوں کو اپنی قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب قبر کا عذاب اللہ کا نبی دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ آواز آئی، اب کسی صحابی نے نہیں عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز نہیں، آپ نے کیسے سن لیا؟ اب قبر کے اندر عذاب ہو تو اللہ کے نبی اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے جو آواز سنی اس کی سرکار نے فرمایا یہ آواز یہودیوں کی ہے جو ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، المستدرک للحاکم کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا یا بلال حل تسمع ما اسمع، اے بلال کیا تو سن رہا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جو آواز آپ سن رہے ہیں وہ میں نہیں سن پا رہا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا تسمع اہل القبور، اے میرے پیارے صحابی کیا تو اس آواز کو نہیں سن رہا کہ یعذب، سرکار نے فرمایا کہ الا تسمع اہل القبور یعذبون، کیا تم جو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے کیا تم اس آواز کو نہیں سن رہے؟ یہاں قبروں کے عذاب سے مراد یہودیوں کو عذاب ہو رہا تھا اور اس عذاب پہ وہ چیخے تھے اور چلا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے بلال سے پوچھا اللہ کے نبی میں تو نہیں سن رہا، سرکار نے فرمایا الا تسمع اہل القبور، کیا تم ان قبروں کے اندر جو یہودیوں کو عذاب ہو رہا ہے کیا وہ تم نہیں سن رہے؟ تو پتہ چلا میرے کریم آقا علیہ السلام کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں ہے۔ حضرت گرامی، میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سرکار نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا، سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی یہ روایت اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کوئی نہیں ہے، آپ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، سلام کی آواز تو آئی نہیں، آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرہ بھی جعفر بن ابی طالب فی مالین، سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام ابھی جعفر بن ابی طالب ملائکہ کی فی مالن من الملائکہ تھے، ملائکہ کی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہمارے اوپر سے گزرے، تو سرکار نے فرمایا فسلم علیہ، اس نے میرے اوپر سلام کیا، میں اللہ کے نبی نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اب اس
سرکار نے آواز سنی، صحابہ نے نہیں سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچانا بھی اور سرکار نے السلام کا جواب بھی عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو رب نے جو شانیں دی ہیں کسی کے گھٹانے سے گھٹتی نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، تعریف اللہ کرتا ہے، اب ایک بندہ اس کی تعریف کو گھٹانے کے چکر کے اندر لگ جائے، جی یہ شان دی ہے، یہ نہیں دی، یہ مقام دیا اور یہ نہیں دیا، جی غیب کے علم نہیں جانتے تھے، دیوار کے پیچھے کے علم نہیں جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو استغفر اللہ مر کر مٹی میں شامل ہو چکے ہیں، دور سے دیکھنے اور سننے کی قوت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ مدد مانگنا شرک اور بدعت بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اب روایت کو توجہ سے سننی ہے، عقائد اپنے مضبوط کریں، ایک کان سے سن کر دوسرے میں نہ نکالا کریں۔ یہ بڑی مضبوط احادیث طیبہ ہے اور بڑی عرقریزی کے بعد اور محنت کے بعد یہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے عقائد کو ٹھوس کیا کریں، کیونکہ عقائد درست ہوں گے، آپ کی عبادت کی جو محل اور آپ اس کا مکان تعمیر کریں گے یعنی عبادت کے اوپر، تو وہ عبادت تب کارگر ہوگی جب اس مکان کی بنیاد سے ہی ہوگی۔ ایک عورت ہے، اس ماٹی کے اندر وہ گند پڑا ہوا ہو، اس کو دھوئے نہیں، اس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ لسی لگائے، دودھ ڈالے، وہ کبھی بھی دہی نہیں بنے گی، کیونکہ اس کا برتن گندا ہے۔ حضرات گرامی، عقیدہ اگر گندا ہے تو ایمان کا برتن جب آپ کا گندا ہو، آپ تسبیحاں پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں، چلے بندہ لگاتا رہے اور واعظ و نصیحت کرتا رہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب اس کے مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگ لگ جائے، عبادت تھوڑی بھی ہو، رب محبوب کے صدقے قبول کر لیتا ہے۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام، اس حدیث کو توجہ سے سننا ہے اور پھر آگے شیئر بھی کرنی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ فی تمیز صحابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت میمونہ سرکار کی زوجہ کا نام ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام کی باری میرے گھر کے اندر ہوئی، سرکار نے میرے گھر کے اندر قیام کیا تو سرکار کا معمول تھا تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، اللہ کے نبی اٹھے، وضو فرمانے لگے تو سرکار نے 3 بار کہا لبیکا لبیکا لبیکا، نصرتا نصرتا نصرتا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں پہنچا، میں حاضر، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں سرکار کی زوجہ، سرکار نے وضو کر لیا، میں عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ میں تیری مدد کو پہنچا، میں حاضر ہوں، معاملہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک صحابی ہیں جس کا نام راجز ہے، سرکار نے فرمایا یستسرخنی، وہ سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے مدد طلب کر رہا تھا، مجھ سے فریاد کر رہا تھا۔ اور یہ عمر بن سالم راجز میرے آقا کے صحابی مکہ کے اندر تھے، اللہ کے نبی مدینہ کے اندر تھے، کفار نے اس کے اوپر جو ہے ظلم زیادتی کی، گھیرے میں ڈال لیا اور پکڑنے کی کوشش کی۔ اب عمر بن سالم راجز میرے آقا کے صحابی کا عقیدہ دیکھو، کہاں مکہ اور کہاں مدینہ، وہاں سے اللہ کے نبی کو پکارتا ہے اللہ کے نبی میری مدد کو پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تہجد کا وضو کرتے ہوئے فرمایا غلام پریشان ہو، لبیکا میں حاضر ہوں، نصرتا اللہ کے نبی تیری مدد کرے گا۔ تو جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ مدد کرنا شرک ہے، بدعت ہے، تو یہ شرک اور بدعت تو نہ رہا، ہاں حقیقی مددگار، حقیقی مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، اور وسیلہ اللہ نے انبیاء کو بھی بنایا اور وسیلہ جو ہے اولیاء کو بھی بنایا۔ حدیثوں کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کچا بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے، قیامت کے دن وہ بھی سفارش کرے گا اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ امام مسجد جو ہوتا ہے وہ بھی قیامت کے دن ان سے جو محبت کرتے ہیں ان کی شفاعت کر کے لوگوں کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں اذان دیتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، وہ بھی قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ کعبہ کی زیارت اور طواف کرنے والے وہ بھی لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ پتھر جو کعبے کے کونے کے اندر لگا ہوا ہے جس کو ہم حجر اسود بولتے ہیں، اس کا استلام کرنے والے یا چومنے والوں قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا لسانان
اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس پتھر کو رب آنکھیں اور سننے کی قوت عطا کرے گا اور وہ سفارش کرے گا، یا اللہ اس نے مجھے چوما ہے، میری اس نے استلام کیا ہے، اس کو جنت عطا کر دے۔ اگر پتھر جنت عطا کر سکتا ہے تو اللہ کا نبی جنت کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے جو لوگوں کے بگڑ چکے ہیں۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر ہے، ہمارا عقیدہ صاف اور سچا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ کوئی گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت سے بات فرمائے، میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ابن قیم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس من عبد یصلی علی الا بالغنی صوتہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن بندہ اللہ کا جہاں بھی میری ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے، سرکار نے فرمایا الا بالغنی صوتہ حیث کانا، وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کی آواز میرے تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعد وفات کا، جب آپ دنیا سے وفات پا جائیں گے، وصال فرما جائیں گے، تو پھر بھی آپ کے کوئی صحابی جہاں بھی درود پڑے گا آپ کی آواز آپ تک پہنچائی جائے گی قبر کے اندر؟ سرکار نے فرمایا ہاں بعد وفاتی، وفات کے بعد بھی اس امتی کی آواز درود پاک پڑھنے کی میرے تک پہنچائی جائے گی۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو نہ کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، وہ یرزق کو، اور میں رب اسے رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو محبت پیار خلوص سے میری ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں خود اس کا سنتا ہوں، اور سرکار نے فرمایا وَعَارِفُهُمْ، میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں اور پہچانتا ہوں۔ آخری حدیث سن لیں، میرے کریم آقا، اس حدیث کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے ایک فرشتے کو اتنی قوت عطا کی ہے سننے کی کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کی آواز کو سن لیتا ہے۔ یہ فرشتے کو رب نے قوت دی ہے، کروڑوں لاکھوں اربوں فرشتے اکٹھے کریں، میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیروں سے لگنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنا رب نے میرے محبوب کو وراء الورا مقام عطا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں پردہ پا جاؤں گا تو اس فرشتے کی ڈیوٹی اللہ میری قبر پہ لگا دے گا، اور سرکار نے فرمایا جہاں جہاں سے میرا امتی درود پاک پڑھے گا تو وہ سنے گا اور عرض کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے بیٹے فلاں نے، یعنی باپ کا نام بھی لے گا اور اس پڑھنے والے کا نام بھی لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پہ درود پاک پڑھا ہے، اور جن الفاظ کے ساتھ پڑھے گا وہ بھی کہے گا ان الفاظ کے ساتھ پڑھا ہے۔ حضرات گرامی، اگر فرشتہ دور سے دیکھ بھی سکے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، نام بھی اسے آتا ہے اور اس کی پڑھنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، جس الفاظ کے ساتھ اس نے درود پاک پڑھا ہے فرشتہ اس الفاظ کو بھی پہچان لے گا، سن لے گا، دیکھ لے گا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ اور سن نہیں سکتے؟ اس پر تو بے شمار دلائل موجود ہیں، کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی، وگرنہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر یہی ہے کہ اللہ نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قوت سماعت عطا فرمائی، سننے کی قوت عطا فرمائی، وہ وراء الورا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دور سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، حیات تھے تو تب بھی تو ایک موت کا ذائقہ تو چکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر آج بھی حیات ہیں، دور سے دیکھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، اور فریاد کرنے والوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صاف صحیح اور سچا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔